نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام ثلاثی مسجد الفی کے 8 ابواب ختم ہو چکے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم ان 8 ابواب پہ ایک اجتماعی نظر ڈالیں گے تاکہ ہمیں اجتماعی طور پہ ان کی علامات بنانے کا طریقہ اور خصوصیات کا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ ان کو سمجھنے میں اور اس کو یاد رکھنے میں ان کو مدد مل سکے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی مشترکہ علامات دیکھ لیتے ہیں۔ مشترکہ علامات سب سے پہلے ماضی میں دیکھیں گے کہ ماضی کا جو ہے ان 8 ابواب کے ماضی میں کون سے علامات مشترک ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ماضی کو۔ ماضی میں لام کلمے پر زبر رہے گی۔ یہ جو ماضی کے تمام لام کلمے 8 ابواب کے، ان پہ زبر رہے گی، جبکہ عین کلمے کے اوپر بھی زبر رہے گی 8 ابواب میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ماضی کے علامات ہو گئی مشترکہ 8 ابواب کی۔ مضارع میں دیکھیں گے، مضارع میں یہ جو لام کلمہ ہے، لام کلمہ اس پر پیش رہے گی 8 ابواب میں۔ یہ مشترکہ علامات ہیں جو آخر تک 8 ابواب میں چلیں گی، فعل ماضی اور فعل مضارع کی۔ اب ہم ان 8 ابواب کو 3 گروپ میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے گروپ میں 3 ابواب شامل ہیں، باب افعال، تفعیل اور مفعلہ۔ دوسرے گروپ میں 2 ابواب شامل ہیں، باب تفاعل، باب تفاعل۔ اور تیسرے باب میں 3 ابواب شامل ہیں، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال۔ سب سے پہلے ہم گروپ اے کو لے لیتے ہیں جس میں 3 ابواب شامل ہیں۔ اب دیکھیں باب افعال، باب افعال ان سب میں کیا ہے کہ ایک حرف زائد ہے۔ ان تینوں ابواب میں، پہلے گروپ کے تینوں ابواب میں ایک زائد حرف ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں باب افعال افعل یفعلو، یہ الف جو ہے، یہ حمزہ جو ہے، یہ حمزۃ القطع ہے۔ جو پیچھے سے پڑھنے سے آئے گا تو یہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، یہ اپنی جگہ چھوڑے گا نہیں، خاموش نہیں ہوگا، حمزۃ القطع ہے۔ افعال، اب اس کا وزن دیکھیں ماضی اور مضارع کا، افعل یفعلو۔ باب تفعیل فعل یفعل، باب مفعلہ فعل یفعل۔ اب اس کی علامات دیکھتے ہیں۔ فعل مضارع کے عین کلمے کے نیچے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ عین کلمہ ہے نا، اس کے نیچے زیر ہوگی، زیر آئے گی ان 3 ابواب میں، ٹھیک ہے؟ عین کلمے کو دیکھتے رہیں، عین کلمے کے نیچے زیر فعل مضارع کے، جبکہ علامت مضارع پہ کیا آئے گی؟ علامت مضارع پہ پیش آئے گی۔ گروپ اے کے 3 ابواب کے فعل مضارع کے علامت مضارع پہ یہاں پہ پیش آئے گی اور عین کلمے کے نیچے زیر آئے گی۔ یہ بس بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ علامت مضارع پہ پیش رہے گی۔ اس طرح آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیں افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، یہ 3 ابواب پہ پیش رہے گی علامت مضارع پہ۔ گروپ 2 دیکھ لیتے ہیں۔ گروپ 2 میں 2 ابواب شامل ہیں، باب تفاعل، باب تفاعل۔ ان میں خصوصیت کیا ہے؟ ان میں 2 حروف زائد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں زائد حروف 2 ہیں۔ تفاعل، اس کا ماضی اور مضارع کیا ہے جگہ؟ باب تفاعل کا تفعل یتفعل، تفاعل۔ باب تفاعل کا کیا آئے گا؟ تفعل یتفعل۔ اب اس کے مضارع کو دیکھیں گے، مضارع کے عین کلمے پہ، مضارع کے عین کلمے پہ دوسرے گروپ میں زبر آ جائے گی، عین کلمے پہ زبر آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا ہے؟ اور علامت مضارع پہ بھی زبر آ جائے گی۔ ان میں اس باب نمبر 2 میں یہ بات خاص ہے کہ اس کے فعل ماضی اور فعل مضارع کے تمام حروف پہ زبر ہی آئے گی۔ دیکھیں تفعل سب پہ زبر ہے، یتفعل سب پہ زبر ہے۔ یہ لام کلمے کے اوپر تو مضارع میں پیش ہوتی ہے نا، تو باقی میں سب پہ زبر ہے۔
باب تفاعل میں دیکھیں تفاعل زبر ہے سب تمام حروف میں، یہ تفاعل تمام حروف پہ زبر ہے. تو یہ اس میں دوسرے باب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے تمام حروف پہ زبر آئے گی. اب یہ دیکھیں اس میں پہلے باب کے جو دو ابواب ہیں، پہلے گروپ کے جو دو ابواب ہیں، باب تفعیل اور باب مفعلہ، اس میں اور باب تفاعل ان چاروں میں کیا مشترک خصوصیت ہے، کیا ملتی جلتی خاصیت ہے، یہ ہم اگلی سلائیڈ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگلی سلائیڈ اس کے بعد آ رہی ہے. گروپ نمبر 3 پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیا آپس میں بات ہے. اس میں آسان ہے، دیکھیں باب تفعیل فعل یفعل، اس میں تا کا اضافہ کر دیں، بس نیچے بھی تا کا اضافہ کر لیں گے تو یہ اس میں یہ وہ ہو جائے گا باب تفعیل میں. ٹھیک ہے نا، فعل میں تا کا اضافہ کریں گے تو تفعل، فعل سے تفعل ہو جائے گا. یفعل سے کیا ہو جائے گا، یتفعل، فعل تفعل، یفعل یتفعل، اس میں یہ چینج آئے گی. یہ بھی ہم دیکھیں گے اگلی سلائیڈ میں. اور یہ جو شد والے ہیں نا، یہ جو شد، ٹھیک ہے نا، ایک باب تفعیل میں شد آتا ہے فعل یفعل، اور ایک باب تفاعل میں شد آتا ہے عین کلمے پہ. یہ بھی ہم اگلی سلائیڈ میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. پہلے گروپ نمبر 3 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب گروپ نمبر 3 کو دیکھ لیں. گروپ نمبر 3 میں 3 ابواب شامل ہیں. ٹھیک ہے نا، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال. اب اس میں فعل مضارع کی مشترک علامات دیکھتے ہیں عین کلمے کے اوپر، اور علامت مضارع پہ دیکھیں گے کہ کیا تبدیلی آئی ہے. عین کلمے کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. فعل مضارع کے عین کلمے پر زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ تینوں فعل مضارع کے عین کلمے کے اوپر کے نیچے زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور علامت مضارع پہ کیا آ جائے گی، علامت مضارع پہ زبر آ جائے گی. علامت مضارع پہ زبر آ جائے گی، یعنی جو پہلا گروپ تھا فعل مضارع، پہلے گروپ کے فعل مضارع کے اوپر عین کلمے کے نیچے زیر تھی، پھر دوسرے گروپ میں عین کلمے کے اوپر زبر آ گئی ہے، جبکہ تیسرے گروپ میں پھر زیر آ گئی ہے. اور علامت مضارع جو ہے پہلے گروپ میں دیکھیں، پہلے گروپ میں علامت مضارع پہ پیش تھی، پھر دوسرے اور تیسرے گروپ میں علامت مضارع کے اوپر زبر آ گئی ہے. یہ اس میں تبدیلی آئی ہے. اچھا، اب گروپ نمبر 3 کے فعل ماضی کو دیکھ لیں، اور اس کا جو حمزۃ الوصل ہے، یہ تینوں ماضی میں باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال کے تینوں ماضی میں فعل ماضی میں جو یہ حمزہ ہوگا وہ حمزۃ الوصل ہوگا، یعنی پیچھے سے جو لفظ آئے گا اس کے ساتھ ملے گا تو یہ حمزہ خاموش ہو جائے گا، اس کی حرکت گر جائے گی، اس لیے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اور یہ تینوں حمزۃ الوصل ہوں گے. اچھا، اب گروپ نمبر 1 کے باب تفعیل اور باب مفعلہ، اس میں، اور گروپ نمبر 2 کے باب تفاعل اور باب تفاعل میں فرق دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ، کون سا حرف استعمال ہوا ہے، کون سا حرف زائد ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں ابواب میں فرق ہوا ہے. تو تا کی وجہ سے فرق ہوا ہے. اب دیکھیں فعل، باب تفعیل کا فعل، اس میں تا کا اضافہ کریں تو کیا ہو جائے گا، تفعل. باب تفاعل کا ماضی بن جائے گا تفعل. اور فعل، اس کا اضافہ کریں گے تا میں، تا کا اضافہ کریں گے تو تفعل، باقی وہی رہیں گے. اسی طرح مضارع میں دیکھ لیں، مضارع میں بھی تا کا اضافہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، یتفعل، یتفعل. اس میں سب میں اچھا ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ گروپ نمبر 2 ہے نا، ان کے ماضی کے اور مضارع کے تمام حروف پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے نا، زبر ہی آئے گی. تو اس لیے یہ تفعل، وہ یفعل تھا نا، یفعل، تو یہ کیا آ جائے گا، زبر سب کے اوپر آ جائے گی. یہ تفعل، یہ لام کلمے کے اوپر تو پیش ہی رہے گی تمام ابواب میں فعل مضارع کے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تفعل. اس میں یفعل میں بھی تا کا اضافہ کر دیں تو یہ تفعل. گروپ نمبر 2 میں سب کے اوپر حروف کے اوپر زبر آئے گی تو یہ آ جائے گا یہ تفعل. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، فرق صرف اتنا ہے تا کا. تا کی وجہ سے اس میں گروپ نمبر 2 اور گروپ نمبر 1 میں فرق آ گیا ہے. چلے اب ہم گروپ 1 میں باب تفعیل اور گروپ نمبر 2 میں باب تفاعل کو دیکھتے ہیں
ان کے جو ماضی کا کلمہ ہے باب تفاعل کا تفاعل یتفاعلو، عین کلمے کے اوپر تشدید آ رہی ہے، جبکہ باب تفعیل کے جو ماضی کا کلمہ ہے فعل، عین کلمے کے اوپر تشدید ہے، اور یفاعل، اور اس کے عین کلمے کے اوپر بھی تشدید ہے۔ اب یہ جو ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کی خصوصیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ خصوصیات کیا ہے۔ باب تفاعل کی کیا خصوصیات ہے؟ فعل لازم۔ فعل لازم کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کا اثر فاعل پہ ہی رہے گا، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں مبالغہ اور تدریج ہوگا، تدریج اور اہتمام ہوگا، لیکن اس میں اہم چیز ہوگی فعل لازم ہوگا، فاعل خود کام کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر اثر ہوگا فعل کا۔ جبکہ باب تفعیل میں کیا ہے؟ باب تفعیل میں متعدی ہوگا، اس کا اثر جو ہے مفعول پہ جائے گا، اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوگی، اور اسی طرح بتدریج اور اہتمام کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث لے لیتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں تعلمہ کو دیکھ لیں، علمہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تعلمہ کو تا کو ہٹائیں تو دیکھیں علمہ، اور یہاں پہ بھی علمہ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تا کا فرق ہے۔ تو تا کا مطلب ہے یہ تعلمہ باب تفاعل سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور علمہ باب تفعیل سے ہو جائے گا۔ تفاعل کا مطلب ہے خیرکم من تعلمہ، جو سیکھے خود سیکھے، تعلمہ جو خود سیکھے، ہاں، فعل لازم آ رہا ہے باب تفاعل میں، فعل لازم ہے، فعل کا اثر فاعل پہ جا رہا ہے، جو خود سیکھے، وعلمہ اور جو سکھائے، متعدی، اور جو دوسروں کو سکھائے، ان دونوں میں بتدریج، آہستہ آہستہ، سیکھنے کا عمل آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب یہ دیکھیں آٹھواں باب، ان آٹھواں باب کی خصوصیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ باب افعال کی خصوصیت کیا تھی؟ لازم کو متعدی بناتا ہے، ٹھیک ہے، لازم کو متعدی بناتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو اس کو متعدی در متعدی بنا دیتا ہے۔ انا انزلناہ، ٹھیک ہے نا، ہم نے اسے نازل کیا، یہ متعدی ہے، لازم متعدی بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو نازل کیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو خود نازل ہوتا ہے، اترنا ہوتا ہے، خود اترنا ہوتا ہے، نزلہ وہ اترا، ایک انزلناہ اس کو اتارا، ہم نے اتارا، تو یہ متعدی ہو گیا، مفعول کی ضرورت اس میں پڑ رہی ہے۔ باب تفعیل کو دیکھیں، باب تفعیل متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی متعدی ہوتا ہے، اور بتدریج اور اہتمام کے ساتھ، بتدریج اور اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نزلنا ہم نے اتارا، نزلنا ہم نے اتارا، اسے اتارا، کیسے اتارا؟ تدریج کے ساتھ۔ ہم نے انزلنا، ہم نے اس کو اتارا، دیکھیں اوپر اور نیچے میں کیا فرق ہے؟ اوپر میں یہ فرق ہے، وہی یہ متعدی ہے، وہ بھی متعدی ہے، اس کو بھی مفعول کی ضرورت ہے، اس کو بھی مفعول کی ضرورت ہے، نزلنا باب تفعیل میں بھی، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک بار اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی یک بار اتار دیا، ایک ہی دفعہ اتار دیا۔ جبکہ باب تفعیل میں نزلنا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، بتدریج، اہتمام کے ساتھ، تو اس میں یہ اہتمام پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر باب تفعیل میں۔ باب مفعلہ میں دیکھیں، دو اشخاص کی ایک فعل میں شراکت ہوتی ہے، ایک فعل ہوگا، دو اشخاص جو ہیں اس میں شریک ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور ایک جو ہوگا وہ فاعل ہوگا اور دوسرا مفعول بنے گا، ٹھیک ہے، ایک فاعل بنے گا اور ایک مفعول بنے گا، اور مقابلہ بھی ہوگا، اس کا مقابلے میں کبھی سابقون السابق، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، مقابلہ، اس میں مقابلے کی بھی خصوصیت پائی جائے گی۔ باب تفاعل کو دیکھیں، فعل لازم، مبالغہ اور بتدریج اور اہتمام کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنزلہ کا مطلب ہے وہ اترا، تنزلہ وہ اترا، اب دیکھیں وہ اترا، اب ثلاثی مجرد میں آپ لے لیں، نزلہ وہ اترا، اس کا بھی مطلب ہے وہ اترا، تنزلہ وہ اترا، یہ بھی وہ اترا ہے، اس میں اور ثلاثی مجرد میں کیا فرق ہے؟ یہ بتدریج آ گیا اس کے ساتھ، اچھا، وہ آہستہ آہستہ اترا، تنزلہ، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ اترنا۔ اچھا، اب باب تفاعل کو دیکھ لیں، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تشارک، عظمت، مبالغہ اور تکلف، مین جو اس کی جو خصوصیت ہے وہ تشارک ہے۔ تشارک کا کیا مطلب ہے؟ شراکت، ٹھیک ہے نا، ایک فاعل میں ایک فاعل ہو، ایک فعل ہو،
جس میں دو وہ ہوں فائل ہوں اور وہ دونوں فائل ہوں، ٹھیک ہے نا، دونوں فائل ہوں، دونوں فائل بن رہے ہوں، جیسے تعاونن ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، دونوں فائل بن رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تشارک کا مطلب ہے دونوں فائل ہوں اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں، آپس میں پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہوں، مباحثہ کر رہے ہوں، تو یہ تشارک کا یہ مطلب ہے۔ باب افتعال کو دیکھیں، باب افتعال میں مبالغہ، اہتمام اور تکلف اور عظمت پائی جاتی ہے باب افتعال میں۔ باب انفعال میں فعل لازم ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہی فعل لازم، فعل کا اثر فاعل پر ہی ہوگا۔ اور استفعال، باب استفعال ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آخری جو ہمارا باب تھا باب استفعال، اس میں طلب یا چاہنا، یعنی استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، چاہنے کے معنی پائے جائیں۔ تو یہ ہمارا ایک اجتماعی طور پہ اس کے اوپر ایک نظر تھی 8 ابواب پہ، تاکہ اس کا ایک ڈھانچہ، ایک خاکہ سا ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس کو پھر یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اور جب بھی ہم اگر ایک مشترکہ طور پہ ابواب کو دیکھنا چاہیں تو یہ لیکچر آپ سن لیں، یہ لیکچر میں آپ کو سرسری طور پہ سارے ابواب کی تھوڑی تھوڑی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں 8 ابواب دوبارہ تازہ ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارے 8 ابواب مکمل ہو چکے ہیں اور ان پہ ایک اجتماعی نظر بھی ڈال دی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اسی طرح قرآن و حدیث سے تعلق برقرار رکھے اور پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔